السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے اقبال سے متعلق اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں، جو نیٹ جے آر ایف، سی ٹیٹ، یو پی ٹیٹ، ڈی جی ٹی، پی جی ٹی اور دیگر تمام مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش کون سی ہے؟ جواب ہے، علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 9 نومبر 1877 عیسوی ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، مسجد قرطبہ اقبال کے کس مجموعہ کلام میں ہے؟ جواب ہے، مسجد قرطبہ جو ہے وہ علامہ اقبال کے مجموعہ کلام بال جبریل میں شامل ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، جاوید نامہ میں اقبال نے کس کی رہنمائی میں افلاک کی سیر کی ہے؟ جواب ہے، جاوید نامہ میں اقبال نے رومی کے ساتھ افلاک کی سیر کی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اقبال کے دوسرے اردو مجموعہ کلام کا کیا نام ہے؟ جواب ہے، اقبال کے دوسرے اردو مجموعہ کلام کا نام بال جبریل ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اقبال کا پہلا مجموعہ کلام جو ہے وہ بانگ درا ہے، دوسرا جو ہے بال جبریل ہے، تیسرا جو ہے ضرب قلیم اور چوتھا ارمغان حجاز ہے۔ اگلا سوال، اقبال پر فسطائیت کا الزام کس نے لگایا تھا؟ جواب ہے، اقبال پر فسطائیت کا الزام اختر حسین رائے پوری نے لگایا تھا۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، شاہین کا استعارہ کس شاعر نے استعمال کیا ہے؟ جواب ہے، شاہین کا استعارہ استعمال کرنے والے شاعر کا نام علامہ اقبال ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، نظم خضر راہ کا موضوع کیا ہے؟ جواب ہے، نظم خضر راہ جو ہے وہ دور حاضر پر تبصرہ ہے، یعنی اس کا موضوع دور حاضر پر تبصرہ ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، علامہ اقبال کے والد کا کیا نام ہے؟ جواب ہے، علامہ اقبال کے والد کا نام نور محمد ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، شاعر مشرق کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، شاعر مشرق علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ساقی نامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ جواب ہے، ساقی نامہ یہ نظم علامہ اقبال کے مجموعہ کلام بال جبریل میں شامل ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، علامہ اقبال کا مزار کس شہر میں ہے؟ جواب ہے، علامہ اقبال کا مزار جو ہے وہ لاہور میں ہے۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی علامہ اقبال جو ہے یہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 1938 میں لاہور میں ہوا تھا۔ اگلا سوال، اقبال اور الہ آباد کس ترقی پسند ناقد کی کتاب ہے؟ جواب ہے، اقبال اور الہ آباد یہ کتاب پروفیسر علی احمد فاطمی کی ہے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اسرار خودی کا کس نے انگریزی میں ترجمہ کیا؟ جواب ہے، اسرار خودی کا انگریزی میں ترجمہ جو ہے وہ اے آر نکلسن نے کیا۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔
اگلا سوال، اقبال یورپ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے کس سن میں ہندوستان واپس آئے؟ جواب ہے علامہ اقبال اپنی تعلیم مکمل کر کے سن 1908 میں ہندوستان واپس آئے۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اقبال اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے 1905 میں یورپ گئے تھے اور 1908 میں واپس آئے تھے۔ اگلا سوال، علامہ اقبال کی پہلی مطبوعہ کتاب کا نام کیا ہے؟ جواب ہے علامہ اقبال کی پہلی مطبوعہ کتاب کا نام علم الاقتصاد ہے۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، بانگ درا کی نظم نالہ فراق میں نالہ فراق جو ہے وہ علامہ نے کس کی یاد میں لکھا؟ جواب ہے بانگ درا کی نظم نالہ فراق جو ہے وہ علامہ اقبال نے اپنے فلسفہ کے استاد جو تھے ان کے پروفیسر آرنلڈ، ان کی یاد میں انہوں نے لکھا تھا۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، گولکنڈہ کے شاہی قلعہ سے متاثر ہو کر اقبال نے کون سی نظم کہی؟ جواب ہے گولکنڈہ کے شاہی قلعہ سے متاثر ہو کر اقبال نے نظم صدائے درد کہی۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، کس یونیورسٹی نے اقبال کو پی ایچ ڈی کی سند سے نوازا؟ جواب ہے میونخ یونیورسٹی جرمنی نے اقبال کو پی ایچ ڈی کی سند سے نوازا۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اقبال کے پی ایچ ڈی کے مقالے کا موضوع کیا تھا؟ جواب ہے اقبال کے پی ایچ ڈی کے مقالے کا موضوع فلسفہ عجم تھا۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اقبال نے ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقاء یعنی دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرسیا نامی موضوع پر مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی سند میونخ یونیورسٹی جرمنی سے حاصل کی تھی۔ اگلا سوال، اقبال کے فلسفہ خودی پر کس فارسی شاعر کے اثرات زیادہ نظر آتے ہیں؟ جواب ہے اقبال کے فلسفہ خودی پر فارسی شاعر مولانا رومی کے اثرات زیادہ نظر آتے ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اقبال کی وفات کس سن میں ہوئی؟ جواب ہے اقبال کی وفات 1938 میں ہوئی۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے کس سن میں انگلستان گئے؟ جواب ہے علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے سن 1905 میں انگلستان گئے۔ درست جواب آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اگلا سوال، اقبال نے انجمن حمایت اسلام لاہور میں سب سے پہلے کون سی نظم پڑھی؟ جواب ہے اقبال نے انجمن حمایت اسلام لاہور میں سب سے پہلے جو نظم پڑھی تھی وہ نالہ یتیم نامی نظم تھی۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، علامہ اقبال کا کون سا مجموعہ اردو اور فارسی دونوں کلام پر مشتمل ہے؟ جواب ہے علامہ اقبال کا مجموعہ کلام جو ہے ارمغان حجاز وہ اردو اور فارسی دونوں کلام پر مشتمل ہے۔ درست جواب آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی ارمغان حجاز میں ان کے اردو اور فارسی دونوں شاعری موجود ہے۔ اگلا سوال، علامہ اقبال نے فلسفہ کے کس پروفیسر سے بہت زیادہ فیض اٹھایا؟ جواب ہے علامہ اقبال نے فلسفہ کے پروفیسر تھامس آرنلڈ سے بہت زیادہ فیض اٹھایا۔ درست جواب آپشن نمبر بی ہو جائے گا، اور انہی کے یاد میں علامہ اقبال نے جو نالہ فراق نامی نظم لکھی تھی جو بانگ درا میں شامل ہے وہ انہی پروفیسر آرنلڈ کی یاد میں انہوں نے لکھی تھی۔ اگلا سوال، اقبال نے اپنے کس فارسی مجموعہ کلام کا نام گوئٹے کے دیوان مغرب کے جواب میں بطور احترام رکھا؟ جواب ہے اقبال نے اپنے
फ़ारसी मजमूआ कलाम पयाम मशरिक़ का नाम गोयटे के दीवान मग़रिब के जवाब में बतौर एहतराम रखा था। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, इक़बाल और मग़रिबी मुफ़क्किरीन किसकी तसनीफ़ है? जवाब है इक़बाल और मग़रिबी मुफ़क्किरीन, ये तसनीफ़ जगन्नाथ आज़ाद की है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जगन्नाथ आज़ाद को माहिर इक़बालियात की हैसियत से भी जाना जाता है। अगला सवाल, किस यूनिवर्सिटी में अल्लामा इक़बाल 6 महीने तक अरबी के प्रोफ़ेसर रहे? जवाब है लंदन यूनिवर्सिटी में अल्लामा इक़बाल 6 महीने तक अरबी के प्रोफ़ेसर रहे। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, इक़बाल ने दांते से मुतासिर होकर उसकी डिवाइन कॉमेडी के तर्ज पर कौन सी किताब लिखी? जवाब है इक़बाल ने दांते से मुतासिर होकर उसके डिवाइन कॉमेडी की तर्ज पर जावेद नामा लिखी। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, इक़बाल की बड़ी फ़िक्रअंगेज़ नज़्म साक़ी नामा उनके किस मजमूए कलाम में शामिल है? जवाब है इक़बाल की बड़ी फ़िक्रअंगेज़ नज़्म जो साक़ी नामा है वो उनके मजमूए कलाम बाले जिब्रील में शामिल है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, ख़िज़्र राह एक मुफ़क्किर शायर का अहदनामा जदीद है, किसने कहा? जवाब है ख़िज़्र राह एक मुफ़क्किर शायर का अहदनामा जदीद है, ये आल अहमद सरूर ने कहा। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, बांगे दरा की किस नज़्म को अब्दुल कादिर ने बांगे दरा का दिल कहा है? जवाब है बांगे दरा की नज़्म शमा और शायर को अब्दुल कादिर ने बांगे दरा का दिल कहा है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, मुंदरजा ज़ैल में से कौन माहिर इक़बालियात की हैसियत से जाने जाते हैं? जवाब है माहिर इक़बालियात की हैसियत से जगन्नाथ आज़ाद जाने जाते हैं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इक़बाल और मग़रिबी मुफ़क्किरीन नामी किताब जो है वो जगन्नाथ आज़ाद की है। अगला सवाल, अल्लामा इक़बाल का कौन सा मजमूआ कलाम उनकी वफ़ात के बाद शाये हुआ? जवाब है अल्लामा इक़बाल का मजमूआ कलाम अरमग़ान हिजाज़ उनकी वफ़ात के बाद शाये हुआ। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, उर्दू के उन 2 शायर का नाम बताइए जिनके ऊपर अल्लामा इक़बाल ने नज़्म कही। जवाब है उर्दू के उन 2 शायर का नाम गालिब और दाग है जिनके ऊपर अल्लामा इक़बाल ने नज़्म कही। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, फ़ारसी ज़बान में अल्लामा इक़बाल की पहली तसनीफ़ का क्या नाम है? जवाब है फ़ारसी ज़बान में अल्लामा इक़बाल की जो पहली तसनीफ़ है उसका नाम असरारे खुदी है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, अल्लामा इक़बाल के उस्ताद कौन थे? जवाब है अल्लामा इक़बाल के उस्ताद दाग दहलवी थे। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अल्लामा इक़बाल अपने कलाम पर दाग से बज़रिया ख़त व किताबत इस्लाह लिया करते थे। अगला सवाल, अल्लामा इक़बाल ने पहली नज़्म कौन सी लिखी? जवाब है अल्लामा इक़बाल ने पहली नज़्म हिमालय के नाम से लिखी। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, उर्दू में इक़बाल के कितने शेरी मजमूए हैं? जवाब है उर्दू में अल्लामा इक़बाल के 4 शेरी मजमूए हैं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 शेरी मजमूए कौन कौन से हैं? सबसे पहला है
بانگ درا، اس کے بعد ہے بال جبریل، پھر ہے تیسرا ضرب کلیم، اور چوتھا اور آخری جو ہے وہ ارمغان حجاز کے نام سے ہے۔ ارمغان حجاز جو ہے وہ ان کا مجموعہ کلام آدھا اردو اور آدھا فارسی کلام، ان کے علامہ کے کلام پر مشتمل مجموعہ ہے۔ اگلا سوال، علامہ اقبال نے گول میز کانفرنس میں کتنی بار شرکت کی؟ جواب ہے علامہ اقبال نے گول میز کانفرنس میں 2 بار شرکت کی۔ درست جواب آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ جو دوسری اور تیسری گول میز کانفرنس ہوئی تھی اس میں علامہ نے شرکت کی تھی، پہلی میں نہیں کی تھی۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے سوال و جواب ختم ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، کسی کے لیے ضروری سمجھیں تو اسے شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملے۔ بہت شکریہ۔